وہ منظر نہیں بھولتا. تقریباً 30-35 سال پہلے مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا اور پاکستان سے علماء کا ایک وفد گیا تھا چین کے مسلمانوں سے ملاقات کے لیے. اور یہ پہلا موقع تھا جب چین میں باہر سے آنے والوں کے لیے دروازے کھلے تھے. تو اس سے سوچا گیا اللہ تعالیٰ مغفرت کرے صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا. لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں جمہوریت کے نام پر, لیکن جیسا حکمران بحثت مسلمان وہ آیا تھا شاید اس کے بعد نصیب نہیں ہو سکا. اللہ. تو انہوں نے جب چین نے پہلی بار باہر کی دنیا کے لیے دروازے کھولے, اس سے پہلے باہر کا کوئی آدمی چین نہیں جا سکتا تھا, تو جب باہر کی دنیا کے لیے چین نے دروازے کھولے اور وہ بھی پاکستان کی کوششوں سے, اس میں بھی پاکستان کی کوششوں کا دخل تھا, تو صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کے جو مسلمان تھے, چین کے مسلمان, وہ سب حج کی دولت سے محروم تھے. حج کی آرزو رکھتے تھے, ظاہر ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے, اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ چین میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو ہمارے پورے پاکستان کی تعداد کے تقریباً برابر. تو صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے چین کی حکومت سے بات چیت کر کے چین کے مسلمانوں کے لیے حج کا راستہ کھولا اور کہا ہم پاکستان میں ان کو پاکستان بلائیں گے اور پاکستان سے ان کو حج کے لیے بھیجیں گے. چنانچہ 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ چین کے مسلمانوں کو پاکستان کے ذریعے حج کرنے کا موقع نصیب ہوا. اس موقع پر صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے ایک وقت تشکیل دیا کہ علماء کا ایک وقت جو جا کر چین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرے. اس وقت کی قیادت میرے سپرد کی, تو ہم ایک قافلے کی شکل میں چین میں گئے. تو میں ایک منظر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ایک جگہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے, اور اتفاق سے ہمارا سفر بالکل فجر کے متصل بعد شروع ہوا اور ایسے پہاڑی علاقوں سے گزرنا ہوا, زبردست پہاڑی علاقوں سے, کہ وہاں پر سردی -14-15 تھی, منفی -14 -15 وہ علاقے تھے. تو جب ہم ایک علاقے سے گزرے پہاڑوں کے درمیان تو دیکھا جم غفیر جمع ہے لوگوں کا. بھائی کیا بات ہے, یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ پاکستان سے علماء کا ایک وفد آیا ہوا ہے اور وہ یہاں سے گزرے گا. وہاں ٹھہرنا نہیں تھا, ٹھہرنا کسی اور جگہ تھا, لیکن اس کو پتا اتنا معلوم ہو گیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کا ایک وفد یہاں سے گزرے گا. اب پتہ نہیں تھا کہ کس وقت گزرے گا, تو کئی گھنٹوں سے وہ اس -14-15 سردی کے اندر فجر سے پہلے تھے, گھنٹوں سے انتظار کر رہے تھے. انتظار کس بات کا کر رہے تھے کہ ہم پاکستانی مسلمانوں کی شکل دیکھ لیں. جب ہم نے گاڑی روکی اور ان لوگوں کو دیکھا, اب نہ وہ ہماری زبان جانتے ہیں نہ ہم ان کی زبان جانتے ہیں, لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ زبان ایک ہی کلمہ تھا جو جس سے انہوں نے نعرے لگائے, وہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بس یہ کلمہ تھا جو ہمارے اس کے درمیان مشترک تھا, جو ہم سمجھ سکتے تھے اور وہ سمجھ سکتے تھے. اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا جنہوں نے کبھی انہوں نے باہر کے کسی مسلمان کو دیکھا نہیں تھا, تو ان کو دیکھنے کے لیے ان کے دل میں اتنے زبردست جذبات تھے کہ رات کے آخری پہر میں اتنی سخت سردی میں پہاڑوں کے درمیان راستے پر کھڑے ہوئے تھے اور زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, صرف آنکھوں سے ان کے جذبات کو پتہ چل رہا تھا. ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, زبان پر اللہ اکبر کے نام. یہ رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے درمیان قائم فرمایا, ایمان کا رشتہ.